تو واپسی پر منافق تو بھاگ کر واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم بھی نہ لڑتے تو تم بھی بچ جاتے، دیکھو ہم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ان کو کسی کو 13 زخم لگے ہیں، کسی کو 12، کسی کو 20، کسی کو کتنے تلواریں لگی۔ تو اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ان سے تو اللہ راضی ہو گیا، اور تم گھر بیٹھے رہو، ہم دیکھتے ہیں کب تک تم بچتے ہو، تمہیں کیا چیز بچاتی ہے، ان کو کہو تم اپنے گھر بیٹھے رہو، پھر ہم دیکھیں گے تم کیسے بچتے ہو۔ مصیبت تو آنی تھی، تکلیف تو آنی تھی، اللہ کے راستے میں آ گئی تو اس کا تو اجر بہت زیادہ ملے گا۔ اللہ کے راستے میں تکلیف آئی، پریشانی آئی، آئے گی، کوئی بات نہیں، تربیت ہے، اللہ تربیت کرتے ہیں، نبیوں کی بھی تربیت کی تھی۔ کبھی ساتھیوں سے ایک دوسرے سے پریشانی ہو، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اتصبرون، صبر کرو، صبر کرو، آزمائش ہے، دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہمیں خوب پتہ ہے آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ان کی باتوں سے، صبر کرو، ہمیں خوب پتہ ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کا دل کتنا تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، ہمیں خوب پتہ ہے، صبر۔ تو اس لیے ہاں آخرت میں بدلہ ملے گا، آخرت میں دیں گے۔ تو یہاں تو اجتماعی زندگی میں چلتے ہوئے تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، ناگواریاں تو پیش آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان جو لوگوں میں گھل مل کر چلتا ہے جماعت کے ساتھ اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے بدرجہ بہتر ہے جو الگ زندگی گزارے، مل جل کر نہیں چلتا اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا۔ تکلیفوں پہ تو صبر کرنا پڑے گا اجتماعی زندگی میں۔ انفرادی زندگی کے مزوں سے اجتماعی زندگی کی ناگواریاں بہت افضل ہیں، اجتماعی زندگی میں ناگواریاں پیش آئیں گی۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی 150 جماعتیں بنا کر روانہ کی تھی۔ 25 سفروں میں آپ خود بھی تشریف لے گئے اور آپ کہتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے ہر سفر میں جاؤں۔ جاتے ہوئے ان کو ہدایات دیتے تھے، واپسی پر ان سے کارگزاری سنتے تھے۔ یہ جو کارگزاری ہے یہ امتحان کے لیے نہیں ہوتی، یہ تو جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں سب پاس ہیں۔ یہ کارگزاری اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ کام صحیح رخ پر آ جائے، صحیح رخ پر کام آ جائے، سیکھتے سیکھتے انسان سیکھتا ہے۔ تو اس لیے کارگزاری یہ سنت عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو جماعت بھی آتی تھی اس سے کارگزاری سنتے تھے۔ مسجد نبوی میں اپنے نیچے بیٹھ کر بھی، جب آدمی تھوڑے ہوں نیچے بیٹھ کے سن لیتے تھے، اور ممبر پر بیٹھ کر بھی آپ نے کارگزاریاں سنی۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر بھی سنتے تھے، حضرت عمر جو جماعت جاتی تھی اس کے انتظار میں رہتے تھے، کبھی شہر سے باہر چلے جاتے تھے، کوئی خبر لے کر آ رہا ہوگا، کوئی کارگزاری سنانے والا۔ بعض دفعہ وہ نئے ساتھی آتے تھے، وہ حضرت عمر کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ ایک آدمی کہاں سے آ رہے ہو کہ ادھر سے، یہ کیا ہوا بتاؤ، اس نے کہا آپ کو کیوں بتاؤں، چلو۔ وہ کہ میں تمہیں روکتا تو نہیں ہوں، تمہارے ساتھ ساتھ جاتا ہوں، راستے میں چلتے چلتے سنا دو۔ وہ بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، وہ سواری پر ہے، پیدل ہیں۔ پھر وہاں جب مدینہ آ گیا، پھر لوگوں نے بتایا کہ یہ تو امیر المومنین ہے، تو پہلے سے کارگزاری سن، فکر میں ہوتے تھے۔ تو اس لیے کارگزاری سننا یہ حضور کی محنت کا حصہ ہے۔ اعمال کی کارگزاری ہوتی ہے، یہاں سے چلتے ہوئے کیا اعمال کیے، دعائیں کیا پڑھی، نیت کیا تھی، جذبہ کیا تھا، کس جذبے سے کہ بستی میں کیا عمل کیا، داخل ہونے سے پہلے، داخل ہوئے راستے میں کیا اعمال کیے، وہاں پہنچ کر کیا اعمال کیے، دن کو رات کو کن اعمال کی وجہ سے اللہ کی مدد آئی اور نقد جماعت نکل لی۔ اعمال کی کارگزاری سنانی، اور کھانا کیا کھایا اس کے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو لوگوں کو آپ سے زیادہ اچھے آتے ہیں۔ سفر کن گاڑیوں پر کیا اس کے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو لوگوں کو آپ سے اچھی آتی۔
اس لیے اعمال کی کارگزاری سنانی ہے. کسی میں کوئی عیب دیکھا ہو وہ نہیں بتانا چاہیے. جو آدمی اپنے حکم یہ ہے کہ اپنے عیبوں کو دیکھو، نیکی کر کے اس میں کمیاں ڈھونڈو، یہ کمی ہو گئی، نیکی کر کے اس میں عیب تلاش کرو، استغفار کرنے کا حکم ہے. نماز کے آخر میں حضرت ابو بکر کو آپ نے یہ دعا یاد کرائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری صورت جو نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج روزانہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. اب آپ کیا کرو کہ آپ استغفار شروع کرو. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، استغفار. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ یہ صورت آپ کی فوتگی کی خبر تھی کہ اب آپ کا کام پورا ہو گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، دین کو مکمل کر دیا ہم نے. حجۃ الوداع میں 9 ذی الحجہ عرفات کے دن یہ آیتیں نازل ہوئی. حضرت عمر رونے لگے. حضور نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہ اس میں تو آپ کی وفات کی خبر ہے. آج تک تو قرآن نازل ہو رہا تھا، آج اللہ کہتے ہیں مکمل ہو گیا، اس کا مطلب ہے آپ کے جانے کا وقت آ گیا. نبی تو دین کو مکمل کرنے کے لیے آتے ہیں. کا ٹھیک سمجھو. تو اس لیے آخر میں تو استغفار ہے، استغفار ہے. گشت کے آخر میں استغفار، نماز کے آخر میں استغفار، ہر عمل کے آخر میں استغفار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیک کام کر کے 2 کام کرتے تھے. پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ کے فضل سے ہو گیا. ہماری تو آدمی اپنی طاقت سے کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا، اللہ کی توفیق سے کرتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور دوسرا استغفار کرنا کہ اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو وہ ختم ہو جاتی. استغفار بڑی زبردست چیز، اس سے کمی دور ہو جاتی. تو اس طریقے سے اپنی کمیاں ڈھونڈنی چاہیے، دوسروں کی خوبیاں دیکھنی چاہیے. جو آدمی اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتا اسے دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں. یہ بیٹھا ٹھیک نہیں، دیکھو یہ تکبر کی طرح بیٹھا ہے، لوگوں کی غلطیاں نکالتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہو، جیسے مرضی بیٹھے. اس لیے فرمایا خود نہ تھے نیک، جب تک اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتے تھے تو اوروں کے، جب تک نہ تھی جب تلک نظر عیبوں پہ اپنے، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب سے عیبوں پہ اپنے نظر تو نظروں میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنے عیبوں پہ نظر آئی تو اب کوئی بھی برا نہیں لگتا، ساری کمیاں تو ہمارے اندر ہیں. تو اس لیے اپنے عیبوں کو دیکھنا چاہیے، دوسروں کی خوبیاں. اتہموا انفسکم وظنوا بالمؤمنین خیرا، اپنے اوپر بدگمانی کرو، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھو. حضور نے فرمایا کہ تمہیں اپنے عیبوں کا دیکھنا دوسرے لوگوں کے عیبوں کے دیکھنے سے روک دے. تمہیں اپنے عیبوں کا دیکھنا لوگوں کے عیبوں کے دیکھنے سے روک دے. جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے پھر اس کے دوسروں کے عیب نہیں بتانے چاہیے، کیونکہ عیب کو ذکر کرنا، کسی کا گناہ بتانا، یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. اور پھر دوسرا نقصان یہ ہے کہ عیب بتانے سے وہ گناہ پھیل جاتا ہے. عیب بتانے سے وہ گناہ پھیل جاتا ہے، گناہ کو بتاؤ گے گناہ پھیل جائے گا. اور گناہ بتانا یہ خود بھی گناہ ہے، 2 برائیاں ہیں. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں اخبار نہ پڑھو، اخباروں والے مسلمانوں کی گناہ پھیلاتے ہیں. خوبیاں دیکھنے کا حکم ہے، لوگوں کی خوبیاں دیکھو. لِيَحْجِزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ، تو اس لیے لوگوں کی خوبیوں کو دیکھنا، اپنی کمیوں کو دیکھنا، اس کی کوشش کر. اور جماعت نکلے تو یوں کہنا کہ اللہ کے فضل سے نکل گئی، ہم نے نکالی، یہ اللہ کو پسند نہیں. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، ان کا بدر میں ہم نے فلاں کو مارا، فلاں کہ نہیں تم نے نہیں مارا. وَلَمْ تَقْتُلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ، ان کو تو اللہ نے مارا، تم خامخواہ. وَمَا رَمَيْتَ، حضور کو فرما رہے ہیں وہ جو آپ نے مٹی کی مٹھی اٹھا کر پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی.
سب کی آنکھوں تک تو اللہ نے پہنچائی تھی. ہم نے کیا یہ اللہ کو پسند نہیں, اللہ کے فضل سے ہو گیا. اور جب جماعت نہیں نکلی اس کو اپنی طرف منسوب کر, ہماری کمی تھی. طائف میں آپ نے کہا اللہ میں اپنی شکایت کرتا ہوں, ان کی نہیں کی, یہ اللہ کو پسند آیا. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں اچھی طرح دعوت دینے میں نہیں, اپنی کمی بتا رہے ہیں, ان کی کمی نہیں. کہ اللہ طائف والوں نے میری بات ہی نہیں سنی, یہ نہیں کہا. تو اس لیے جماعت نہیں نکلی تو کہنا ہماری کمزوری تھی, نکل گئی کہ اللہ کے فضل سے نکلی. اسی طرح کریں گے نا انشاءاللہ. اور بسم اللہ پڑھ کے سنائے, جو ساتھی بھی کارگزاری سنائے بسم اللہ پڑھ کر سنائے. تو جو جماعتیں کام کر کے آئی ہیں ان کے ایک ایک ساتھی کارگزاری سنانے کے لیے آ جائیں. یا آج کوئی جماعت بھی کام کر کے نہیں آئی. بسم اللہ پڑھ کے پھر یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہماری فلاں علاقے کی جماعت ہے, فلاں جگہ ہماری تشکیل تھی, اور کتنے دن کی تشکیل تھی, کتنی مسجدوں میں کام کیا, کتنی جماعتیں نقد نکلی, پھر اس کے حساب سے پھر آگے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جماعت کوئٹہ پشین کی 11 آدمی پر مشتمل ہے. ذمہ دار کا نام ہے مفتی امین اللہ صاحب. کوئٹہ کی جماعت ہے. کہاں تشکیل کتنے وقت کی ہے؟ سال کی جماعت ہے, بیرون سال کی. بیرون سال کی. بیرون سال. کہاں تشکیل ہوئی تھی؟ اور گجرانوالا تشکیل ہوئی. گجرانوالا تشکیل ہوئی. ابھی بیرون ملک آپ نے جانا ہے؟ ہاں تشاد جانا ہے. تشاد جانا ہے. بیرون ملک چارڈ میں ان کی تشکیل ہے. شروع میں ایک چلہ یہاں لگاتے ہیں تاکہ تھوڑی مشق ہو جائے. تو اچھا یہاں کتنے دن کی تشکیل تھی گجرانوالا میں؟ تقریباً 13 دن کی. جی بتائیں. 13 دن کا تشکیل ہوا تھا وہاں پر, اور 5 مسجدوں میں الحمدللہ ہم لوگوں نے کام کیا. اور تقریباً 2 مسجدوں میں جو بالکل اعمال, 3 مسجدوں میں بالکل اعمال نہیں تھے, اور باقی مسجدوں میں جزوی اعمال تھے. الحمدللہ ہم لوگ محنت ہوا, تقریباً 2 ساتھی چلے کے لیے نکل گیا. 2 ساتھی چلے کے لیے نکل گئے. ہاں نغد نکل. اچھا ماشاءاللہ. اور سروزے کی بھی کوئی جماعت نکلی؟ سروزے کی کوشش کی لیکن نہیں نکلی. تو آپ حضرات کی نیت تو یہ ہوگی کہ ہر مسجد سے نقد جماعت نکالیں. ہاں یہی نیت تھی. کوشش کی, کوشش بھی کی. ہاں بہت کوشش کی. 4-5 گھنٹے تقریباً گشتیں کرتے تھے, لیکن دعائیں اعمال بھی کرتے تھے, لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے نہیں نکلی. کہہ رہے ہیں 4-5 گھنٹے روزانہ گشتیں کرتے تھے, لیکن کہتے ہیں ہماری کمزوری کی وجہ سے نہیں نکلے. اچھا یہاں سے جاتے ہوئے آپ نے 2 نفل پڑھے تھے سفر کے لیے؟ الحمدللہ سارے ساتھیوں نے نت بھی پڑھی, اور امیر صاحب نے جماعت کو اکٹھا کیا اور ترغیب دے کر بھائی ہمارے اور آپ کا نکلنے کا مقصود کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ راضی ہو جائے, دین ہماری زندگی میں آ جائے, دین کے محنت پورے عالم میں زندہ ہو جائے. جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں نکالا, اسی طرح وہاں پر جا کر الحمدللہ ہر مسجد سے جماعت نکالیں گے, یہی نیت کی. پھر الحمدللہ آپ وہاں پر جب گیا تو تقریباً 5 مسجدوں میں کام کیا. الحمدللہ ہر مسجد میں بھرپور کام کیا, لیکن وہاں کا بس کچھ ترتیب ایسی تھی کہ کچھ نواقب لوگ بھی تھے, تو بس کوشش تو ہم لوگوں نے بہت کی لیکن جماعت نہیں نکل سکا. اس پر ہم لوگوں نے بہت ترغیب. اللہ کی محبت میں کچھ اضافہ ہوا تشکیل میں جا کر؟ ہاں یہ چیزیں بہت سمجھ میں آئی. تبلیغ میں تو کچھ وقت لگا ہے, لیکن اس تشکیل میں بہت تربیت ہوئی تھی. بہت تربیت یہ ہوئی تھی کہ بھائی سب سے پہلے یہ بات پیش آئی کہ بھائی بہت سی تقریباً ہم لوگوں کا 2 تشکیل اور ہوئی, یہ ابتدائی کا تیسرا تشکیل ہے, اور تشکیلوں میں تقریباً الحمدللہ 1 جماعت 2 جماعت نکل گئی. اس تشکیل میں اللہ رب العزت نے دکھایا کہ آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا, جو کچھ کرتا ہے اللہ اپنی قدرت سے کرتا ہے. یہ چیز ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. بعض وقت جماعت والے اصلی بہت کرتے ہیں, لیکن کہتے وہ بات اپنی طرف متوجہ ہوتے ہیں. شیطان ظالم جو ہے نا وہ کہتے کہ بھائی ہم لوگوں نے بہت کام کیا, لیکن اس تشکیل میں اللہ رب العزت ہمیں دکھایا کہ بھائی الحمدللہ بہت بھرپور محنت کیا. کچھ ایسے وہاں پر ایسی ساتھی تھے تقریباً 10 سال کا چنا نہیں لگے ہوئے تھے, تقریباً 8-10 بار تقریباً ہم لوگوں نے اس کے پیچھے کیا. ایک ہمارا ایک ساتھی ہے تقریباً وہ آخر میں اس کا پیر بھی پکڑ لیا کہ یار خدا کے لیے جاؤ, لیکن وہ ایک بار آیا, پھر ہم لوگوں نے مرکز تک پہنچایا, وہ سننے میں آیا وہ واپس دوبارہ آیا, تو پھر بھی دوبارہ اس کی گیا لیکن نہ نکلا.
बस ये चीज अल्लाह ने हमें दिखाया. अच्छा, तो जो भी मुश्किल पेश आए अल्लाह से मांगना, नमाजें पढ़ना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना, अल्लाह आप ही कर सकते हैं, ये भी सीखा कुछ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज भरपूर. आखिर में हमारे मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई ये देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये चीज दिखाया कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ सब कुछ करने वाला अल्लाह की ज़ात है. तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये चीज दिखाया कि बस फौरन हम अमाल की तरफ मतवज्जो. जिस टाइम हम गश्तों के लिए निकलते थे, पहले हम अमाल करते थे. पहले हमारे मुफ्ती साहब जमात को यही पूछते थे कि भाई क्या अमल कर रहा है. सब किसी साथी ने, हर आदमी ने राय दी. किसी ने कहा कि भाई सूरत यासीन पढ़ो, किसी ने कहा दो रकात नफल पढ़ो. फिर अमाल देकर हम अमाल करने के बाद जो है फिर निकलते थे. ये बात भी आपने चलाई कि हम तो हैं ही इसी काम के, हम पैदा ही इसके लिए हुए हैं और हमारा काम ही यही है. हाँ हाँ, ये लोगों को बस ये चीज पता चल गया कि वो ये काम हम लोगों का, ये काम हमारे, हम इस काम के लिए जितना हमारी वास्ता इंशाल्लाह अल्लाह से छुपाया नहीं. अच्छा, इस काम के तकाजों को पहले रखेंगे और पहले इस काम के तकाजों को पूरा करेंगे, फिर उसके बाद दुनिया के तकाजों में लगेंगे. हाँ, ये अक्सर हमारे साथी यही एक दूसरे को तरगीब देते थे कि भाई सबसे पहले मकामी काम है, इस काम को बस हर दुनिया में अगर जिंदगी गुजार रहा है तो हर चीज पर ये काम ऊपर करना है. बस घर बच्चों और सब कुछ को और दुनिया की मामलात को नीचे रखना है और इसको ऊपर करना है. जिस तरह आपके सामने एक तराजू है, बस इस तराजू की पलड़े में इसको ऊपर करना है. दुआ कितनी देर मांगते थे आप लोग दुआ अल्लाह से? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात में तो कुछ ऐसी बुजुर्ग साथी है कि तकरीबन एक तश्कील में तकरीबन कुछ हालात है ही, एक हालात की बुनियाद पर उसको हमने जिक्र में बिठाया, तकरीबन 2 घंटे उसने दुआ मांगी. वैसे फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात में तकरीबन आधा घंटे से दुआ कम नहीं होती, भरपूर दुआ मांगते थे. आधे घंटे से कम नहीं हुई. रमजान के महीने में भी आधा ही घंटा चलती रही. तो अभी तो ये एक मौलवी साहब ने बताया कि मैंने 3 घंटे उम्मत के लिए रो रो कर दुआ मांगी. रमजान में 3 घंटे आज रात उम्मत के लिए दुआ मांगी. एक ने बताया कि मैंने आज सारी रात उम्मत के लिए दुआ मांगी. तो आपकी जमात में ऐसा कोई नहीं था कि सारी रात उम्मत के लिए दुआ मांगे? ऐसी साथी है, एक दो साथी है वो ज्यादा दुआ मांगते हैं. अच्छा, हाँ ठीक है. और जी आपस में जोड़ भी है कि नहीं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ है. हमारे मुफ्ती साहब हर वक्त बस ये जोड़ की तरकीब देते हैं. हाँ मखा हालात तो आते रहते हैं, कभी इतना बड़े हालात भी नहीं आया लेकिन कुछ बात तो होती रहती है. वो एक बर्तन जब साथ में पड़े रहती है उसको आवाज तो निकलती है. तो इतना माशाल्लाह तो नहीं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी इब्तिदाई छुला गुजर गया. बस अभी हमारा फिक्र है कि हम तशाद चले जाए. सिर्फ तशाद की नीयत की है या पूरे आलम की नीयत की? पूरी आलम की नीयत की. अल्हम्दुलिल्लाह हर साथी ये अभी से ये जज्बा बना हुआ है कि हर 2 साल सफर और हर साल 4 महीने का इरादा. मैं खुद इस बारे में 4 महीने का इरादा नहीं किया था. इस सफर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नसीब की कि भाई हर साल 4 महीने और मकामी काम को करना है और हर 2 साल सफर करेंगे. तो हम तो इस काम के लिए 4 महीने के लिए नहीं है, हम तो हैं ही इसके लिए. हाँ हाँ करेंगे, अल्लाह इस तरह बना दे. सहाबाई किराम, अब इनकी तश्कील आप लोग जो है वो सहाबाई किराम के ज़माने में ये होता था कि रवानगी की तारीख लिखते थे, वापसी की तारीख नहीं लिखते थे. तशाद जाना है जमात ने, लेकिन तशाद से वापस कब आएंगे ये कोई पता नहीं. उनकी या तो दीन जिंदा होगा या उनकी कब्रें भी वहीं बन जाएंगी. उक़बा बिन नाफे चलते चलते मिस्र और अलजायर और ट्यूनिस और लीबिया और मराकिश पहुंच गए. वहां पहुंचकर आगे समुंदर ही समुंदर है, उससे आगे सिर्फ अमेरिका है. अमेरिका तो 200 साल हुए जाहिर हुआ है, उससे पहले वहां कोई मखलूक भी आबाद नहीं थी अमेरिका तक. तो लोग ये समझते थे कि यहाँ पर जमीन खत्म हो गई. जब वो वहां पहुंच गए तो लोगों ने कहा कि आगे तो सिर्फ पानी ही पानी है, समुंदर, जमीन खत्म हो गई. तो उन्होंने अपने घोड़े को पानी में दाखिल कर दिया और जब उसके सीने तक पानी आया तो फिर कहा या असफा, हाय अफसोस, वापसी पर गम कर रहे हैं.
اس لفظ پر ابھی وہاں ایک شہر ہے اس کا نام آصفی شہر, اسی لفظ پر. اور پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں اس لیے واپس جاتا ہوں کہ آپ کی زمین ختم ہو گئی, اگر مجھے پتا ہوتا کہ سمندر کے پار بھی کوئی مخلوق آباد ہے لبلغت الیہم رسالۃ الاسلام, تو میں دین کا پیغام ان تک بھی پہنچا کر چھوڑتا. کشتی بناتے کچھ بھی کرتے, لیکن لوگ کہتے ہیں زمین ہی ختم ہو گئی. صحابہ کہتے تھے اس لیے واپس جا رہے ہیں کہ اللہ تیری زمین ختم ہو گئی. ہم کہتے ہیں اس لیے واپس جا رہے ہیں کہ 7 مہینے ختم ہو گئے. نیت تو چلو ہم کمزور ہیں, لیکن صحابہ کی طرح نیت تو کریں گے نہیں انشاءاللہ کہ وہاں تک پہنچنا ہے. کرتے وہ پکے تبلیغ والے تھے, ہم کچے ہیں جی. لیکن ان کا وہیں عقبہ بن نافع کی الجزائر میں قبر ہے, تو اس لیے وہ ان کی قبریں دنیا میں بتاتی ہیں کہ دین کے لیے کیسے پھرتے تھے. حضرت عباس حضور کے چچا, ان کے 10 بیٹے تھے, 10 الگ الگ ملکوں میں قبریں بنی ہیں. ہمارے زمانے میں کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ قبرستان ہے, ادھر میرا باپ دادا پردادا سارے یہیں مر گئے, سارا خاندان یہیں دفن ہو گیا. اور وہاں کیا تھا کہ ایک باپ کی 10 اولاد ہے, 10 الگ الگ ملکوں میں دفن ہو گئے. دین کے لیے پھرتے پھرتے تو ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ. پہلے ہم جماعتیں جاتی تھی باہر ملکوں میں, تو وہ کہتے تھے کہ کیا لینے آئے ہو, ہم سے کیا لینے آئے ہو. اب نہیں کہتے. اگر لوگ بات نہ سنتے تو ہم قیامت کے دن کہتے کہ اللہ کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا, ہم کیا کریں. اب تو ساری دنیا بات سننے کے لیے تیار ہے. اب اگر ہم نہ گئے تو اللہ فرمائیں گے کہ ساری دنیا میری بات سننے کے لیے تیار تھی, اور تمہیں ہم نے دین کی محنت دی تھی, تم لے کر ان کے پاس کیوں نہیں گئے. پھر ہم کیا جواب دیں گے. تو ساری دنیا میں جانا ہے, ان سے کچھ لینے کے لیے نہیں جانا. اے چین, روس, جاپان, امریکہ والو, تمہیں تمہاری حکومتیں مبارک ہوں اور تمہیں تمہارے سامان مبارک ہوں. جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ بھی ہم سے لے لو. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کلمہ پڑھ لو تاکہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جاؤ. ہم ساری دنیا کے انسانوں کے خیر خواہ ہیں, ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائے, اور ان سے کچھ لینا نہیں ہے. سارے نبیوں کی ایک ہی آواز تھی, وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. میں جو تم پر محنت کرتا ہوں اس کا کوئی بدلہ میں تم سے نہیں لینا چاہتا, اس کا بدلہ تو میں ضرور لوں گا, اللہ رب العالمین سے لوں گا. انسانوں سے بدلہ لیں گے تو ختم ہو جائے گا, اللہ سے بدلہ لیں گے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تو اس لیے اللہ سے لینا ہے, ہم مزدور ہیں, اس کی مزدوری اللہ سے لیں گے. دنیا میں کسی سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں لینی, تو ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ. اب نماز کی دے. سبحانک.